ایک سلطنت جسے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا، یہ ہماری طاقت اور حکمت کا نشان ہے۔ جہاں کے محل آسمان سے باتیں کرتے تھے، جہاں دریائے نیل بہتا تھا اور زمین سونا اگلتی تھی، وہاں ایک بادشاہ تھا جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے جسم کانپ اٹھتے تھے، فرعون۔ مگر سوچو، یہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھا۔ اس کا تکبر اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس نے بھری محفل میں کھڑے ہو کر کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ میں تم سب کا سب سے بڑا پروردگار۔ لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے، وہ جو چاہتا وہ کرتا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، بچوں کو ذبح کرواتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن قدرت کا قانون دیکھو، جس بچے سے وہ ڈرتا تھا کہ وہ اس کی سلطنت ختم کرے گا، اللہ نے اسی بچے کو فرعون کے اپنے گھر میں اسی کی گود میں پروان چڑھایا۔ یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک طرف خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون اور دوسری طرف اللہ کا ایک نبی جس کے پاس نہ کوئی فوج تھی نہ خزانہ، بس ایک لکڑی کا ڈنڈا، عصا اور اللہ پر کامل یقین۔ فرعون کے پاس ہر چیز تھی، دولت، فوج، جادوگر اور طاقت، مگر وہ ایک چیز بھول گیا تھا کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد فرعون کے دربار میں گئے تو انداز دیکھو۔ فرعون تکبر سے پوچھتا ہے، موسیٰ، اگر میں تمہارا رب نہیں تو اور کون ہے؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فرعون نے طنز کیا، مذاق اڑایا، کیا تو ہماری زمین سے نکالنے آیا ہے اپنے جادو کے زور پر؟ یہاں ایک مشہور واقعہ آتا ہے مقابلے کا۔ فرعون نے پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگر کو بلائے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگے، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک اصلی اور بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان کے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر جو جادو کی حقیقت جانتے تھے وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور پکارے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون چیخا چلایا مگر حق واضح ہو چکا تھا۔ فرعون کا ظلم بڑھتا گیا، بنی اسرائیل پر مصیبتیں توڑ دی گئیں۔ اس دوران اللہ کی طرف سے فرعون کی قوم پر 5 بڑے عذاب آئے، طوفان، ٹڈیاں جو فصلیں کھا گئیں، جوئیں، میڈک جو ان کے بستروں اور کھانوں میں گھس گئے، خون، ان کا پینے کا پانی خون بن گیا۔ جب بھی کوئی عذاب فرعون کی قوم پر آتا، ہر بار وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، رو رو کر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتے، مگر جب عذاب ہٹ جاتا وہ پھر اکڑ جاتے۔ آخر کار فیصلہ کن گھڑی آ گئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ ہزاروں لوگ، عورتیں، بچے اور بوڑھے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑے۔ جب فرعون کو خبر ملی تو اس کا غصہ پھٹ پڑا۔ اس نے اپنی سب سے بڑی فوج تیار کی، رتھ، گھوڑے، ہتھیار، اور خود آگے بڑھا ان کا پیچھا کرنے کے لیے۔ صبح کے وقت جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے دھول کا طوفان ہے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ آ رہا تھا۔ لوگ گھبرا گئے، چیخنے لگے، موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے اور پیچھے موت ہے۔ یہ وہ منظر تھا جہاں انسانی عقل جواب دے جاتی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنو، قرآن گواہ ہے۔ انہوں نے اطمینان سے فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنا عصا سمندر پر مارو، اور پھر پانی پھٹ گیا۔ پانی کی لہریں دونوں طرف بڑے پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئیں، بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس راستے سے گزرنے لگے۔ فرعون وہاں پہنچا، وہ سمندر کو کھلا دیکھ کر ڈر گیا، مگر اس کا تکبر اسے لے ڈوبا۔ اس نے سوچا، یہ راستہ میرے لیے بھی ہے۔ وہ اپنے لشکر سمیت سمندر کے بیچ میں چلا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور آخری آدمی کنارے پر پہنچ گئے اور فرعون فوج سمیت بیچ سمندر میں تھا تو اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا۔ پانی کے پہاڑ آپس میں گر پڑے، مل پڑے۔ لاکھوں ٹن پانی فرعون اور اس کی فوج پر گرا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور موت کو سامنے دیکھا تو چیخ کر بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ فرعون سمجھتا تھا کہ اس کی طاقت، اس کی فوج اور اس کا پیسہ اسے بچا لے گا، مگر اللہ کی پکڑ آئی تو نہ اس کا محل کام آیا نہ اس کی فوج۔ آج کا فرعون کون ہے؟ ہر وہ شخص جو طاقت کے نشے میں کمزور کو دباتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، آج ہمارے پاس دعا ہے۔
فرعون ڈوب گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے۔ آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا، تکبر کا انجام یا صبر کا پھل، اور یہ بھی بتائیے کمنٹ باکس میں کہ نیکسٹ ویڈیو ہم کس ٹاپک پر بنائیں۔